السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری گاڑی کے سامنے کس نالائق نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ سردار شہریار افندی کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کرے؟ دراصل وہ یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا نواب زادہ تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے پنگا لے سکے، اور وجہ تھی اس کا جاگیردار باپ۔ اپنے باپ کے بل بوتے پر ہی وہ ہر کسی پر اپنا رعب جماتا تھا۔ سبھی اسے خائف رہتے تھے، کوئی بھی اسے سوال جواب نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت جیسے ہی کلاس لے کر باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ کسی بے وقوف ڈرائیور نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑی کر دی تھی۔ آج سے پہلے کسی اسٹوڈنٹ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی گاڑی کے برابر اپنی گاڑی بھی کھڑی کرتا، اور اب کوئی اسٹوڈنٹ اس کی گاڑی بلاک کر کے چلا گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہ گاڑی یہاں سے اٹھواؤ۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا صبر کر لو۔ حماد نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے اس قدر خونخوار انداز میں حماد کے چہرے کی طرف دیکھا کہ وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ رکو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا گارڈ انکل کے پاس گیا۔ انکل، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ گاڑی یہاں پر کس نے کھڑی کی ہے؟ حماد شہریار کا ہی کزن تھا۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، لیکن اس کے برعکس دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ کبھی بھی کسی نے اسے غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتا تھا یا پھر ان سے بدتمیزی کرتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ہر بچے کی ہی عزت کرتا تھا۔ وہ شہریار کو ہی سمجھاتا تھا، مگر شہریار کی اپنی ایک الگ سی دنیا تھی۔ وہ اس دنیا میں بہت خوش تھا اور کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا۔ سر جی، اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا۔ گارڈ انکل اس کو جانتا تھا، اس لیے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اسی وقت ہی ہادیہ صاحبہ اپنے بالوں کو لہراتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکلی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ بلیک کلر کے ویگو ڈالا کے قریب جا کر وہ کھڑی ہوئی تو حماد چونک گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس نے چودھریوں کی حویلی میں دیکھی تھی۔ اس دن یہ لڑکی کسی بات پر واویلا مچا رہی تھی۔ وہ اس کا انداز دیکھ کر لمحے بھر کے لیے مسکرا دیا تھا، لیکن چونکہ وہ ان لوگوں کے دشمنوں کی حویلی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ شہریار نے جب ایک ویگو ڈالا کے قریب ایک نازک سی لڑکی کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈالا کسی لڑکے کا ہوگا، وہ اسے اچھا خاصا سبق سکھائے گا، اگر ممکن ہوا تو اس کا منہ بھی توڑ ڈالے گا۔ مگر سامنے تو ایک دوشیزہ کھڑی تھی، جس کا ہائٹ بھی بمشکل 5 فٹ اور 2 انچ تھی، چوئنگم چباتی ہوئی۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے کس کی اجازت سے یہ گاڑی یہاں پر کھڑی کی ہے؟ ہادیہ نے اپنا چشمہ اتارا اور اپنی بڑی بڑی بھوری رنگ کی آنکھوں سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ جگہ کسی کے نام نہیں لگی ہوئی، اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کے اس جواب پر اشش کر اٹھا۔ شاید وہ اس یونیورسٹی میں نہیں تھی اور شہریار کے بارے میں جانتی نہیں تھی، یا پھر وہ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اس لیے کیونکہ اسے اپنے انجام کی فکر نہیں تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس وقت تم کس سے بات کر رہی ہو؟ جی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں اس وقت ایک طرف سے ہوئے انسان سے بات کر رہی ہوں، جسے لڑکیوں سے بات کرنے کا اس حد تک شوق ہے کہ وہ اپنی عزت افزائی ہونے پر بھی میرے سامنے سے نہیں ہٹ رہا۔ شہریار اس سے پہلے کہ بے قابو ہوتا اور اس پر جپٹتا، حماد نے اسے کندھے سے پکڑ لیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم جیسے لڑکوں سے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ہاں، ایک اور بات، دوبارہ مجھے اس طرح کی دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اب اگر مجھے تنگ کیا تو میں تم پر ہیراسمنٹ کیس کروا دوں گی۔ جب جیل میں ایک رات گزارو گے تو کل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ تمہیں ایک ایسی جگہ پر پہنچاؤں گا کہ دوبارہ جب کبھی تم میرا نام سنو گے تو تمہارا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگے گا۔ شہریار نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی، یوں جیسے اس کا مذاق بنا رہے ہوں۔ آپ کی اوور ایکٹنگ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ محترمہ، میری بات سنیں، حماد نے آپ کے بعد دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کی بحث سن رہا تھا، اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آپ نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی تھی۔ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی اس طرف نہیں آ سکتی ہے،
اور نہ ہی یہاں سے کوئی گاڑی جا سکتی ہے۔ ہم بس آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ حیرت سے اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی، اسے سوبر اور سنجیدگی سے بات کرتے حماد کو دیکھنے لگی، جس کی شکل شہریار سے ہی ملتی جلتی تھی، مگر وہ اس کے برعکس کافی زیادہ ایتھکس والا تھا۔ آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں اپنی اس غلطی پر آپ سے معذرت بھی کرتی ہوں۔ میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرتی ہوں، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ وہ معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی۔ شہریار بھی اس کے اس انداز پر حیران ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اسے کاٹ کھانے کے لیے تیار تھی اور ایک جنگلی بلی معلوم ہو رہی تھی، اور اب یوں بات کر رہی تھی جیسے کسی سے سلجھی ہوئی لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس وقت کوئی اور ہی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ جی محترمہ، میں پوری کوشش کروں گا، اس نے اپنا سر ذرا سا آگے کو جھکاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آپ ماشاءاللہ مجھے ایک اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں، اور آپ میں کافی ایتھکس بھی ہیں۔ مہربانی کر کے تھوڑی سی تمیز اپنے اس دوست کو بھی سکھا دیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ عورت ذات سے کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی، بلکہ فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سپیڈ بھی دیکھنے والی تھی۔ شہریار ایک بار پھر سے بے قابو ہو گیا تھا۔ حماد نے اسے دوبارہ سے روکا۔ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہریار اس وقت تک اس کی گاڑی کو گھورتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہریار نے حماد کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس لڑکے کو فری کرنے کی؟ کیا ہو گیا شہریار؟ تم لڑکیوں کی عزت کرنا واقعی بھول گئے ہو۔ اس طرح کی لڑکیوں کی عزت کرنا نہ تو مجھے پسند ہے اور نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا بازو جھٹکا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ آج اس سے پہلے کسی بھی لڑکی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے بدتمیزی کرتی یا اسے اونچے لہجے میں بات کرتی۔ جو بھی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھیں، یا تو وہ اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو جاتی تھیں یا پھر اس سے خائف ہو جاتی تھیں۔ اسے یہ سب چیزیں ہی بہت زیادہ پسند تھیں۔ جب کوئی اس سے ڈرتا تھا تو اس کے دل کو تسکین پہنچتی تھی، اور جب کوئی اس کو پسند کرتا تھا تو اس کی انا بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتی تھی۔ جب یہی لڑکی تھی جو نہ تو اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئی تھی اور جسے نہ ہی اسے خوف محسوس ہوا تھا، بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پینٹنگ کر رہا تھا جب حماد دروازے پر دستک دیتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں تم سے ناراضگی اختیار کروں گا۔ یار اب اس طرح کی باتیں تو نہ کرو۔ تمہیں اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تم میرے واحد دوست ہو، اور آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر تمہیں بھی شرمندہ ہونا چاہیے۔ میں کیوں شرمندہ ہونے لگا؟ غلطی ساری اس لڑکی کی ہے۔ ایک تو اس نے اپنی گاڑی غلط جگہ پر پارک کی ہوئی تھی، اور دوسرا مجھے یہ آنکھیں دکھا رہی تھی۔ شہریار، اگر یہی بات تم مجھ سے تھوڑے سے دھیمے لہجے میں کرتے تو شاید اتنا بڑا تماشا نہ ہوتا۔ تمہیں اس پر رعب نہیں جمانا چاہیے تھا۔ مجھے میرا انداز ہے، اور میں اسی طریقے سے ہی باقی لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہوں۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا، اور ساری پینٹنگ کلر زمین پر پھینک دیے۔ پورا فرش گندا ہو چکا تھا۔ حماد میں ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ مجھے اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا چاہیے۔ مجھے اس کی ایک ایک ڈیٹیل چاہیے۔ وہ کہاں سے ہے، کیا کرتی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، ایک ایک چیز مجھے چاہیے، اور وہ سب کچھ تم لا کر دو گے۔ شہریار دیکھو، تم کو زیادہ ہی ہائپر ہو رہے ہو۔ حماد، جو کہا ہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل دے دوں گا، تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو اور چلو میرے ساتھ۔ کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے ایک ساتھ کافی نیند پی تھی۔ وہ اب اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے کیفے میں چلا گیا تھا۔ پورا راستہ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا آیا تھا۔ شہریار کا موڈ اب کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن اسے گاؤں سے کال موصول ہوئی تھی۔ میرا سردار بیٹا کب واپس آ رہا ہے؟ بابا جان کی بات سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ان سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر دلچسپی نہیں ہے تو لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں ہیں۔ تمہاری پرسنالٹی
کہتی ہے کہ تم پورے گاؤں پر رول کر سکتے ہو۔ بابا جان، آپ جنید بھائی کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ارے جنید کو چھوڑو، اس کو کاروبار میں انٹرسٹ لینے دو، وہ کاروبار والی سائڈ پر اپنا نام روشن کرے گا اور تم سرداری اور سیاست میں میرا نام چمکاؤ گے۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا بیٹا ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو الیکشن ہونے والے ہیں تم ان الیکشن میں حصہ لو، تاکہ زیادہ گاؤں ہمارے نیچے آ جائیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ کہہ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں بیٹا، تم نے اپنا 100% دینا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ تمہیں 1 مہینے کے بعد گاؤں آنا ہوگا۔ یہاں پر 2 مہینے رہنا بھی ہے، کیونکہ سب گاؤں والوں کے گھروں میں بھی جانا ہے اور ان سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے ان سارے معاملات کو ووٹ اتنی اہم ہے۔ اس کے بابا جان اسے باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ وہ فون رکھنے کے بعد حماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ یار، میں ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری فیوریٹ ہیں۔ حماد کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں یار، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ خیر مجھے بتاؤ کہ چودھریوں سے ہماری کون سی دشمنی ہے؟ بابا جان اس بار زیادہ تیاریاں کی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر چودھری الیکشن جیت گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی چودھریوں کی ہم لوگوں کے ساتھ زمینوں کے معاملات پر لڑائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت سی زمینیں اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے ناجائز طریقے سے کیا ہوا ہے۔ نہ تو وہ زمینیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی اس کے برابر بننے والے پیسے ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ سردار صاحب نے 2 سے 3 بار ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں، مگر وہ خوف زدہ نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان ہیں۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے سردار بننے دو، پھر تم دیکھو کہ میں کیا انہیں ٹگنی کا ناچ نچاتا ہوں۔ شہریار نے اس کے بعد کاٹتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ تو وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تو مہربانی کرو، اس بار سیمسٹر کے پیپرز اپنے بلبوتے پر پاس کر لو، کیونکہ کلرک میرے سامنے رو رہا تھا۔ اس نے تو باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں اور میری منتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ شہریار صاحب کو کہیں کہ وہ مجھے مزید تنگ نہ کریں۔ اس کی اتنی ہمت! وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تو حماد اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، یار ہر بات میں جذباتی نہ ہو جایا کرو، بلکہ کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا ہے کہ تم کس طرح سے ایگزامس لیتے ہو، اور انہوں نے رپورٹ کر دی ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کے نام میرے پاس لے کر آؤ، ان اسٹوڈنٹس کو بھی میں سبق سکھا لوں گا۔ اس کے نزدیک ہر کام کا صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ زور زبردستی سے اپنے معاملات حل کروا سکتا ہے۔ اگلا دن کافی روشن تھا۔ اس دن موسم خوشگوار تھا، سردی بھی کم تھی اور ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ہادیہ یہاں پر اپنے بڑے بھائی کے گھر پر رہ رہی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے بابا نے اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس کو یہی نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جسے میری عزت پر آنچ آئے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنا جسے میں دنیا کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاؤں۔ ہادیہ بہت محتاط رہتی تھی۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ایک بھائی گاؤں میں ہی ہوتا تھا اور وہاں کے معاملات اب دیکھتا تھا۔ زمینوں وغیرہ کے سارے کھاتے وہی سنبھال رہا تھا، جبکہ دوسرا بھائی شہر میں اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے گاؤں کے وہ معزز چودھری تھے، ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کچھ لڑکیوں سے بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو جاننے کے بعد اسے کافی مرعوب نظر آ رہی تھی کہ یار ہماری یونیورسٹی میں پہلی بار شہریار افندی کی ٹکر کی کوئی لڑکی آئی ہے۔ اپنی ایک سہیلی کی بات پر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ یار خدا کا خوف کرو، مجھے گلی کے کسی فقیر کے ساتھ ملا لو، لیکن مجھے اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہ ملاؤ۔ کیوں؟ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ ہاں، کل ہی میں نے اس سے بات کی تھی۔ بات کیا تھی؟ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی ہوئی ہے، حالانکہ ساری غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ وہ ہادیہ ہی کیا جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ اس نے سارا ملبہ سامنے والی پارٹی پر گرا دیا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی اپنی دوستوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھی، جب ایک انجانی سی مردانہ آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر حماد کھڑا تھا۔ معمول کے مطابق اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔
اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہوں تو کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری معاملے پر بات کرنی ہے۔ ابھی بھی اس کی آواز بھی نہیں تھی، لیکن اس کی آواز میں ایک روب تھا۔ اس کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے ساتھ سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپنی سہیلیوں کو ان دونوں کے خلاف کہانیاں سنا رہی تھی۔ اس نے حماد کو بھی نہ چھوڑا تھا، اس کو بھی رگڑے دیے تھا، اور اب وہ اس شخص کے سامنے سمٹ کر کھڑی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں منائیں گی۔ آپ کھل کر بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے سخت لہجے پہ بات کرنا چاہتی تھی مگر بے بس ہو چکی تھی۔ وہ خود اپنی اس حالت پر حیران تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا کافی ٹائم ضائع کر دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی سہیلیاں بھی بار بار اس طرف دیکھ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ آپ مجھے تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی ہیں۔ حماد نے جو کچھ کہا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ واقعی اپنی سہیلیوں کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی، مگر حماد کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا تھا؟ کیا وہ اس کا دماغ پڑھ سکتا تھا؟ اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کینٹین میں چلتے ہیں، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، تم میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی ہوئی حماد کے ساتھ کینٹین میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت کونے والی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنا دوست اسے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ ایک ضدی انسان ہے، وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہوں۔ وہ اس وقت آپ کے خلاف منصوبہ بنانے میں مصروف ہے۔ وہ بہت جلد آپ کو پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرے گا، مگر اس سے پہلے وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، جان بوجھ کر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی دوستی قبول کر لوں گی؟ میں اس انسان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن ایک اور عرض بھی ہے کہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ یہ الفاظ ہی ہیں جس سے انسان کی شخصیت واضح ہوتی ہے۔ آپ خوش عقل ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ پر اعتماد ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چور نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی خود پر حیران ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کسی کو بھی یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی ذات پر تبصرے کرے، اور اب وہ اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ نہ جانے حماد کی شخصیت میں ایسا کون سا سحر تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ حماد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے یکدم ہی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ میرا فرض تھا۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ کیا آپ کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ میں جا کر آپ کے دوست کو یہ سب کچھ بتا بھی تو سکتی ہوں؟ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، اور اگر میرا دوست کسی کے ساتھ غلط کرے گا تو میں اپنے دوست کے خلاف بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ اسے کافی حد تک انسپائر ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر جب کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شہریار پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان یہاں پر کب آیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دونوں ہی بے خوف تھے، ضدی تھے، گھر کے لاڈلے تھے، سرداروں کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ اس سے نگاہیں ہٹاتا ہوا وہ پہلے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ہادیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس مقابلے میں تو میں جیت ہی گئی ہوں، اس نے اپنے آپ کو شاباشی دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے بھائی کافی زیادہ پریشان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ افندی کے خاندان نے ہمارا سارا منصوبہ خراب کر دیا ہے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ افندی اگلے ہی مہینے اپنے بیٹے کو گاؤں بلا رہا ہے اور وہ اس کی جگہ الیکشن میں کھڑا ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے گاؤں والے ہمارے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو اس کا بھائی اسے خاموشی سے دیکھنے لگا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حق پر آفندیوں کا خاندان تھا،
یہ بات اس کا بڑا بھائی بھی جانتا تھا، لیکن فی الحال وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس بات کا اعتراف کر لیتا تو وہ سارے گاؤں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاتا۔ پہلے اس کے بابا نے جو زمینیں اپنے قبضے میں لے لی تھیں، اب انہیں ہر حال میں ان کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا، ورنہ سارے لوگ انہیں جھوٹا قرار دیتے۔ اب یہ سب کچھ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ تم نہیں جانتی ہو کہ افندی کس قدر گھٹیا لوگ ہیں۔ وہ ہمیں ہرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ کل ہی مجھے اس انسان کی کال وصول ہوئی تھی۔ آپ سردار کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے براہ راست کچھ بھی نہیں کہا، بس تمہاری پڑھائی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور تمہاری کامیابی پر مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کچھ مشکوک تو نہیں ہو رہا ہے؟ تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ اب اسے اپنی بہن کی فکر ہونے لگی تھی۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے ہی تو مجھے کنگ فو سکھایا تھا۔ آج تم کینٹین میں کس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کے کمرے میں جاتے ہوئے قدم اپنی جگہ پر ہی جم گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہم تم پر یقین کرتے ہیں، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی، مگر اس کے باوجود احتیاط کرنا میرا بھی فرض ہے۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا ہوں، بس تم سے سوال کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں کون کون موجود ہے۔ بھائی وہ میرا سینئر ہے، میں اس نے نوٹس کے حوالے سے بات کری تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مرس آنے والے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی لڑکے سے نوٹس مانگنے کی۔ لڑکیوں سے رابطے رکھو۔ تمہاری بھابھی کے بھائی نے تمہیں دیکھا تھا، اس نے مجھے شکایت لگائی ہے۔ اس کا اس سب میں کیا عمل دخل؟ وہ یکدم ہی چلاتے ہوئے بولی، مگر بھائی کی گھوڑی پر خاموش ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ان چیزوں کو جتنا ایزی لے رہی تھی، وہ چیزیں اتنی ہی کمپلیکیٹڈ بنتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کی فیملی بہت زیادہ پڑھ لکھ چکی تھی، مگر ان کا ذہن ابھی بھی چھوٹا ہی تھا۔ اس علی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، اس کو تو میں تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ وہ سمجھتا کیا ہے کہ میری چگلیاں لگا کر وہ بھائی کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دراصل اس کی بھابھی کا بھائی ان کی حویلی میں ہی رہتا تھا، مگر اس کے بھائی کو کبھی بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے فرائز بنا رہی تھی جب وہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف شہریار کا دماغ ایک بار پھر سے شارٹ ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو اسے ڈرتی تھی اور نہ ہی اسے ہچکچاتی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے؟ تم اس لڑکی کو اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اسے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری یونیورسٹی میں گھوم رہی ہے۔ غلطی تمہاری اپنی بھی تھی، تم بھی تو اسے اپنے رویے کی معافی مانگ سکتے ہو۔ اسے معافی مانگے گی میری جوتی۔ اس جیسی عورت کے منہ بھی لگنا پسند نہیں کرتا۔ اگلے دن ان دونوں کا اکٹھا گروپ بن گیا تھا۔ دراصل اس کی کچھ کلاسز سینئرز کے ساتھ بھی ہوتی تھیں۔ شہریار اپنی کلاس کا سیار تھا، سب کا فیورٹ بھی تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی خواہش تھی کہ وہ اس کے گروپ میں شامل ہو، مگر سر الیاس نے اسے ہادیہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا۔ دو دو لوگوں کے گروپ بنائے گئے تھے۔ ہادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور بھاگ جائے۔ اس نے سر الیاس کے پاس جا کر اس بارے میں بات کی تو وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، اپنی ساری ناراضگیاں اور اپنی ساری دشمنیاں ایک سائڈ پر رکھیں۔ اس وقت آپ یونیورسٹی میں موجود ہیں، ایک ہی کلاس کا حصہ ہیں، ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگوں میں کوارڈینیشن ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے ایک بار پھر سے کلاس میں داخل ہوئی، جہاں پر وہ بینچ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صرف وہ دونوں ہی کلاس میں رہ گئے تھے، باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے جا چکے تھے۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آپ سے تو بہت بہتر ہی سمجھتی ہوں۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھے جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نور پور گاؤں کے سردار اور نئے بننے والے MNA جنید آفندی کا بیٹا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے گھر میں اسی کا ہی نام سنتی رہتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے شہریار کے نام پر غور کیا تھا۔
اس کا پورا نام سردار شہریار آفندی تھا۔ اس کو جان اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اندازہ تھا کہ تم بھی خوف زدہ ہو جاؤ گی، اس لیے چھوٹی لڑکی میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں۔ کل تم سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگو گے، ورنہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دوں گا۔ مجھ سے دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کے وقت ہی اس کے بابا جان نے اس کو بتایا تھا کہ چودھریوں کی بیٹی اسی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہی ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیل اس کے موبائل میں آ چکی تھی۔ اس کی تصویر بھی اس کے موبائل میں جگمگا رہی تھی۔ شہریار کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے، اس ضدی لڑکی کے ساتھ تو ہمارا بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اب تو اس کے ساتھ دوستی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ جب حماد کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے شہریار کو منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شہریار نے اس بار اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اس بار حماد کو کسی بھی خاطر میں نہیں لے رہا تھا، بلکہ اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا پورا نام دہرانے لگا۔ سائڈ پر ہو جاؤ۔ وہ اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی کہ شہریار نے اس کی بازو مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ تم سے تو ہمارے بہت سے ادھار باقی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ زمینیں جن پر تم لوگوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ باغ جو تم لوگوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ کر وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا تھا، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی، گھٹیا انسان، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا، شہریار نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ نہیں، یہ کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ میں تمہاری جا کے شکایت لگاؤں گی، تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جاؤ، ابھی جا کر سب لوگوں کو بتاؤ۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ کافی دن ہو گیا ہے مجھے HOD نے اپنے روم میں نہیں بلایا، اسی بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کچھ سال پہلے ہی پیدا ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک ان دونوں خاندانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ شہریار کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی حویلی میں آتی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت اچھی اور اپنے دل کے قریب لگتی تھی۔ بچپن میں بھی وہ ضدی اور اسی طرح سے ہی بدتمیز تھی، لیکن شہریار کو اس کی بدتمیزی بری نہیں لگتی تھی۔ باقی سب بچوں کو چھوڑ کر وہ اسی کے ساتھ ہی کھیلتا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری دوست بڑی ہو کر اس قدر نافرمان ہو جائے گی۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بات تم مانو یا نہ مانو، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ اس بار بھی ہمارا خاندان الیکشن جیت جائے گا، اور دیکھنا کہ ہم وہ بات مکمل ہی نہیں کر پائی تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ تمہارا خاندان اس وقت غلط سائڈ پر ہے۔ اگر تو تم لوگ خاموشی سے وہ زمینیں ہمارے حوالے کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تم لوگوں کو الیکشن جیتنے کی اجازت دے دیں، لیکن اگر تم لوگوں نے کسی بھی قسم کی چالاکی یا پھر بغاوت کرنے کی کوشش کی تو تمہارے خاندان کی اصلیت سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے ہادیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہ سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پروجیکٹ میں بھی اس نے ہادیہ کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو کال کر دیتا تھا اور گھنٹوں اسے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتا رہتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو زج کرنے والے کویسچن کرتا تھا۔ جب وہ کلاس میں پریزنٹیشن دے رہی ہوتی تھی تب بھی وہ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہادیہ میں اس کی دلچسپی اس دن سے بڑھتی چلی جا رہی تھی جس دن اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی دوست ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز اور انوکھی بات تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی اپنی ساری دوستیاں بھی ختم کر دی تھیں۔ اب وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب اسٹوڈنٹس اسے دیکھتے تھے وہ ہادیہ کے آس پاس ہی موجود ہوتا تھا۔ ہادیہ اب اس سے خوفزدہ بھی رہنے لگی تھی اور اس سب سے بہت زیادہ تنگ بھی آ چکی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ اس کی پڑھائی ختم کر دیں گے۔ اس کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور وہ یہ رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی، اور اب ویسے بھی اس کا سیمسٹر بھی ختم ہونے والا تھا۔ پھر اس نے اپنی حویلی واپس چلے جانا تھا۔ اس دن وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سینئرز نے اس کی کافی تعریف کی تھی۔ وہ پوری یونیورسٹی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی۔
وہ اپنی کلاس سے باہر نکل رہی تھی کہ شہریار افندی سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہر جگہ پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہوں، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھو لڑکی، اچھے خاندان کی عورتیں اس لہجے میں بات کرتے ہوئے معیوب لگتی ہیں، یا تو تم اچھے خاندان کی نہیں، خبردار جو تم نے میرے خاندان کے بارے میں کوئی بات کہی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اوہو، ذرا دیکھو تو، لگتا ہے کہ بہادری پھر سے لوٹ کر آ رہی ہے۔ یہ مت بھولو کہ میں چاہوں تو پوری یونیورسٹی میں تمہاری حقیقت بتا سکتا ہوں۔ میں تم سے ڈرتی وٹتی نہیں ہوں، اور تم کس حقیقت کی بات کر رہے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا خاندان ہی ٹھگ ہے، چوروں کا خاندان ہے۔ وہ کھل کر مسکرانے لگا۔ اس سے اس چھوٹی سی لڑکی کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں تمہارے خاندان کو باتیں سنا رہی ہوں اور تمہارے دانت ہیں کہ اندر ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تم سے زیادہ بدتمیز انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع نہیں کر دیتا۔ وہ اس کو ایک بار پھر سے چلانے لگا تھا۔ ان دونوں کا سیمیسٹر ختم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری دن وہ اس سے چھپ کر نکل گئی تھی اور پھر اسی دن ہی گاؤں واپس آ گئی تھی۔ وہاں پر جا کر اسے جو خبر سننے کو ملی، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے بابا اس کا نکاح کرنے والے تھے، جو کہ اس کے کزن سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ اکثر ہی یہ باتیں سنتی رہتی تھی، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی شادی اس کے کزن سے کروائیں گے، کیونکہ اس کا کزن ایک حد سے زیادہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس کی پہلی بھی ایک شادی ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اب وہ دوسری شادی کرنے والا تھا۔ اس نے واویلا مچانے کی کوشش کی، مگر اس کے بابا نے اس کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی ماں زندہ نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے شخص کی بیوی بن سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اپنی سہیلیوں کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ دوسری طرف حماد بھی پکڑا گیا تھا۔ دراصل وہ شہریار کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے شہریار کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ اس دن وہ اس کے کمرے سے امپورٹنٹ فائلز نکال رہا تھا جب شہریار وہاں پر پہنچ گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ شہریار نے اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا اور اس سے ہر قسم کا تعلق بھی توڑ دیا تھا۔ دراصل حماد چاہتا تھا کہ وہ ہادیہ سے دوستی کر لے اور پھر اسے بہلا کر اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس کو اغوا کر کے الزام شہریار پر لگا دیتا، تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان ایک بار پھر سے جنگ چھڑ جائے اور وہ آرام سے گاؤں کا نیا سردار بن جائے۔ یہ ساری کہانی ہی سرداری کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس کا پتہ صاف ہو گیا تھا۔ ہادیہ کو بھی اسی دن سے اس کی ذات میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی، جس دن اس نے اسے سینئر لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حماد حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر بنتا ہے، اپنے آپ کو ویسا شو کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت میں تو وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ وہ پارلر میں تیار ہو رہی تھی اور بار بار شیشے میں اپنا آپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کی سہیلیوں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے لیے کسی ریاست کا شہزادہ آئے گا، مگر اس کے لیے ایک شادی شدہ مرد آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پارلر سے باہر نکلی تھی، کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ کر بے ہوش کر دیا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے عالیشان کمرے میں موجود تھے۔ سامنے شہریار بیٹھا ہوا تھا اور دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے خاندان کو اتنی آسانی سے خوشیاں منانے کی اجازت دوں گا؟ اب تم اس وقت تک یہاں سے ایک قدم باہر نہیں نکالو گی جب تک کہ وہ زمینوں کے کاغذات میرے حوالے نہیں کر دیتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم خاندانی دشمنی میں اس حد تک گر جاؤ گے، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ فکر مت کرو، بغیر کسی رشتے کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پہلے ایک مضبوط رشتہ بناؤں گا تاکہ سارے حقوق جائز اور اچھے طریقے سے وصول کر سکوں، تمہیں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اس کو آنکھیں دکھاتی تھی اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک تو وہ حسین لگ رہی تھی اور اوپر سے اس کے چہرے پر پھیلا ہوا یہ دونوں مل کر ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج بنا رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، اگر میرے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ… تمہارے بابا کو خبر پہنچ چکی ہے
ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میری دسترس میں موجود ہو، وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شخص ایسا کچھ کرے گا، وہ طاقت کا اور زمین کو بھوکا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گارڈز میری طرف بھیج دے گا، لیکن دیکھو 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک حویلی سے کوئی شخص بھی نہیں آیا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے انہیں تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بابا مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ تو چلو دیکھ لیتے ہیں، فی الحال تو تم نکاح کی تیاری شروع کرو، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہیں تمہارے کیے کا سبق بھی تو سکھانا ہے۔ اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ان خوبصورت ہاتھوں سے مڑنے پر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا۔ اپنا سر ہلکا سا جھکاتے ہوئے وہ دلکش انداز میں بولا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ ڈالے، مگر وہ بہت زیادہ بے چینی، تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے زبردستی نکاح کر چکا تھا۔ وہ اب مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکتے جا رہے تھے۔ اس نے قریب پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور زور زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی۔ تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے چلایا تھا، مگر اسی سے پہلے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ سامنے سے آتے گارڈز کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ گارڈ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے روکے، کیونکہ گارڈز کو چھوٹی سی لڑکی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ پیچھے سے اس کا شوہر چلایا، کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا، مگر اسے اس حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دینا، اس کو روک کر رکھو۔ اس کی اس فرمائش پر وہ کھل کر مسکرانے لگے، یعنی اس کے پاس یہ آخری راستہ تھا اور بہت ہی اچھا موقع بھی تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکلنے لگی تھی کہ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا تھا۔ باہر کھڑے کسی شخص کی حرکت تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب گیا۔ تم سے تو میں بعد میں اس چیز کا حساب لوں گا، ابھی تو تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابھی میں پہلے تمہارے خاندان والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے تمہارا سودا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسے کھینچتا ہوا وہ کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس نے چودھریوں سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا۔ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری سکی اولاد ہی نہیں ہے، ہم نے تو اسے یتیم خانے سے اٹھایا تھا، اس کو اچھی زندگی دی تھی، اس کی پرورش کی تھی تاکہ اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ وہ سب کی حقدار ہی نہیں تھی۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس تھے۔ کیا وہ لڑکی ان کی سکی اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ واقعی یتیم خانے سے اٹھائی گئی تھی؟ شہریار افندی کو اپنا ذہن گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یعنی ساری زمینیں ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھیں۔ یہ کافی موقع اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ دوسری طرف اسے اس لڑکی کے لیے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے اس کا کیسا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے جا کر ساری ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، وہ واقعی یتیم خانے سے اٹھائی گئی تھی۔ اب تو غصہ دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوٹی سی لڑکی، یہ کہہ کر اس نے اس کے باپ کی ریکارڈنگ سنا دی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا، اس کو پریشان کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس سے بدتمیزی کی تھی، وہ اس کا حساب لینا چاہتا تھا، اس کو تھگنی کا ناچ نچانا چاہتا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ خود کو اس لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مجھے اغوا نہ کرتے تو کبھی بھی گھر والوں کی حقیقت میرے سامنے نہ کھلتی۔ یا اللہ، ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں سب سے انجان ہی ٹھیک تھی، مجھے اس حقیقت کے بارے میں کیوں پتہ چلا؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ شہریار جانتا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنبھلنے کی بجائے بدتمیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے بدتمیزی کرتی تھی، اس سے بحث کرتی تھی اور اس کی ہر بات کا ہی الٹا جواب دیتی تھی، مگر اس سب کے باوجود شہریار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ شہریار کے باپ نے اسے کہا تھا کہ اب اس لڑکی کو طلاق دے دو، مگر شہریار نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ چودھریوں کے ساتھ اس کی جو بھی دشمنی تھی اسے اب خود اپنے طریقے سے ڈیل کرنا تھا۔ وہ اس دشمنی میں کسی معصوم لڑکی کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک ہادیہ کا سوال تھا، وہ اس کو اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔
اس نے اپنے باپ کو بھی دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اس لڑکی سے سارے گاؤں والوں کے سامنے نکاح کروں گا اور اس لڑکی کو سردارنی بنا کر اپنی حویلی میں لے کر جاؤں گا۔ اس کے باپ نے ایک شرط اس کے سامنے رکھی تھی کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب تم چودھریوں سے اپنی زمین نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بابا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد یہ کام کرنا ہوگا۔ وہ بس لڑکی کے لیے بہت سیریس ہو گیا تھا۔ جو لڑکی اس کی انتقام کی بھین چڑھنے لگی تھی، وہ لڑکی اب اس کے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ پہلے جان سے مارنا چاہتا تھا، وہ اسی لڑکی کے سر پر تاج رکھنا چاہتا تھا۔ جس عورت کی ذات سے اس کو چڑ ہونے لگی تھی، اب وہی عورت اس کے سکون کا سبب بن گئی تھی۔ چودھریوں کے خلاف وہ ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جہاں تک اس کو اغوا کرنے کا اور اس سے شادی کرنے کا سوال تھا، یہ تو اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کر سکتا تھا؟ چودھری کی حویلی میں اس کا ایک خاص آدمی موجود تھا جو کہ چودھریوں کے بہت قریب بھی تھا۔ اس نے وہ سارے فرض اس تک پہنچا دی تھی۔ ساری زمینیں افندیوں کے پاس واپس آ چکی تھیں۔ ہادیہ کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ وہ اسی وجہ سے اسے کھچی کھچی رہتی تھی۔ وہ اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مگر جس دن شہریار افندی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سب گھر والوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اس گھر میں اس کی وہی جگہ ہونی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اس دن اس کی غلط فہمیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے دل میں جو نفرت تھی اسے بھی ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ ایسے انسان کو بھلا کیسے کھو سکتی تھی جو انسان اس کا محافظ تھا۔ وہ حویلی میں آخری بار ملنے کے لیے گئی تھی، مگر کسی نے بھی اس کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ وہ خاموشی سے افندیوں کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔